سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جس طرح کے آپ حضرات نے بخوبی علم ہے کہ الحمدللہ تسلسل دے نال کئی جمعہ تو اللہ دے پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر پاک جاری و ساری ہے۔ حضرات، بات اتنے ختم کیتی سی پچھلے جمعے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت پاک بی بی حضرت سارا خاتون اور حضرت بی بی ہاجرہ نو لے کے تے بیت المقدس دی طرف چلے۔ ایک بات عرض کردہ جاواں کہ حضرت سارا خاتون رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا عقد خلیل اللہ علیہ السلام دے نال کس انداز نال ہویا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود آتش قدے دے وچوں نکل کے باہر تشریف لے آئے تے نمرود دی سلطنت وچ رہن والے کئی لوگاں نے دوڑ کے دامن خلیل اللہ نو تھام لیا، آپ دا کلمہ پڑھیا، نمرود کی منت و سماجت تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف سفر دے دوران ایک شہر آیا جدا نام سی خزائن الوجہ۔ آپ فرماندے نے کہ میں اس
شہر کے اندر پہنچیا تے سفر دی تھکن دی وجہ تو ایک کونے میں لگ کے بہ گیا. اچانک میں قافلہ در قافلہ، گروہ در گروہ، گروپ در گروپ لوگ آندے دیکھے تو سارے نوجوان تو بڑے خوبصورت. آپ نے جاندیاں ویکھیا، آپ نے ایک نو کھڑیاں کر کے پوچھیا، فرمایا یار اے سارے سج دھج کے بن سمر کے کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں کیا کہ اس وقت کا جڑا بادشاہ ہے وہ دی بیٹی شہزادی دی شادی کا وقت ہے، اور بادشاہ نے شہزادی نے شادی کا کیا تو شادی نے ایک موقف اپنے باپ کے سامنے رکھا کہ شادی میں وہ کراں گی جڑا مینوں پسند آئے گا. شادی میں وہ کراں گی جڑا مینوں پسند آئے گا. شیر گھٹ کے زبان زیادہ اعلانی. ہاں شادی میں وہ کراں گی جڑا مینوں پسند آئے گا. آواز آئی خلیل جی رب جلیل. فرمایا ٹائم آ گیا، اٹھو. اور یہ جڑے قافلے جا رہے ہیں تسی بھی انہاں دے نال چلو. اٹھو اور جڑے گروہ اور جڑی جماعتاں شہزادی دی خواہش لے کے جا رہی ہیں، اے تے خواہش لے کے جا رہے ہیں نا کہ شہزادی سانو پسند کرے گی، پر سونے جا سب تیری اڈیک کے چونو بٹھایا کیوں؟ فرمایا اے تے خواہشاں آپ لے کے لگے جاندے نے نا کہ اے شہزادی سانو پسند کرے گی، پر سونے آسا یاراں دی ونڈ وکھرے انداز نال کیتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اور میں اگے بھی بات عرض کردا ہوں نا، پھر عرض کرا جڑے برتن بھریا ہوئے گا نا، جڑا برتن کسے شے نال بھی ماشاءاللہ میرے برادر اکبر کئی طاہر صاحب بھی آئے تشریف لائے، حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ کریم انہاں دی عمر دراز فرمائے. کئی طاہر صاحب جڑا برتن بھریا ہوندا ہے کسے بھی چیز نال تسی اونوں کھڑکاؤ گے اودے چ آواز نہیں آئے گی. کیوں جی؟ جنہاں نوں پتہ ہے وہ بولو، جنہاں نوں نہیں جا کے کھڑکا کے ویکھ لیا جے. ہاں جی اونوں کھڑکاؤ گے تو آواز نہیں آئے گی. جڑا بھانڈا ہوئے گا نا خالی، انہوں کھڑکاؤ گے بڑی آواز آئے گی. خلیل نے جا کے رولا نہیں پایا کہ میں آیا، کونے سے لگ کے بہ گیا. کونے سے لگ کے بہ گئے. کیوں؟ وہ توکل سی کلیا سو تے بھیج بھی آپ بھی لوے گا، ایڈی کیڑی بات. آپ جا کے کونے سے لگ کے بہ گئے. حضرات پاک دامن خاتون و پاک شہزادی اٹھیاں، جدو میدان لگ گیا، میدان دے درمیان تخت لگا، تخت شہزادی نے، اور پردے دی حالت ہے. کیوں نہ پردے دی حالت ہوندی؟ اگوں اسے نسل تو پردے دا وارث محمد عربی نے جو صلی اللہ علیہ وسلم پردے دی حالت دے اندر نے. اور اٹھیاں ہاتھ دے اندر ایک ہار ہے، ہیرے جوہرات دا موتیاں دا بنیا. وہ ہار ہاتھ میں اس واسطے سی کہ جنوں میں پسند کراں گی وہ دی چولی وچ رکھ دیاں گی. جنوں میں پسند کراں گی وہ دی چولی وچ رکھ دیاں گی. حضرات جڑے ویلے دیکھ دیاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے کول پہنچیاں، جڑے ویلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے کول جناب والی پہنچیاں تے جا کے شہزادی نے نظر اٹھائی، تے نظر اٹھا کے شہزادی نے جناب والی اپنی اکھ خلیل اللہ دے مکھ تے رکھی، تے پیشانی دے وچ جدو نور چمکدا نظر آیا، پیشانی وچ نور چمکدا نظر آیا. اور تاریخ لکھن والے نے تو یہ لکھیا نا، پر میں اپنے لفظ پیش کرنا. سیرت نگارہ نے لکھیا کہ شہزادی نے این کر کے ہار چھڈ دیتا، رکھ دیتا خلیل دی ٹولی وچ.
پر میں کہنا جب شہزادی دی نظر خلیل دے مکھ تے پئی تے نور چمکدا آیا ہار اپنے آپ ہتھوں نکل گیا کہ انہوں نے تے یہ رکھیا ہے نا کہ جناب والی شہزادی نے، کیونکہ جے تو شہزادی آپ رکھ دی توجہ پھر گل ہور سی مقام ہور سی، تو جدو سائن خان کیوں نہیں بول دے یار، بولیا کرو ذرا پیار نہ، ہاں کیونکہ میرے ذوق تو چنگی طرح واقف ہو تو پھر تھی کیوں انج کر دیو۔ حضرات جڑے ویلے ہار رکھیا خادمین نے بادشاہ دے غلاماں نے پکڑیا ابراہیم علیہ السلام نو لے کے بادشاہ دے کول، حضور اے او بندہ جی جنوں شہزادی محترمہ نے پسند فرمایا ہے۔ بادشاہ نے دیکھیا تی دا متھا چومیا، چوم کے کہنے لگا بندہ نیک پر ہے غریب، بندہ نیک پر ہے غریب۔ توجہ کرنا جڑے ویلے جناب والی اے بات ہوئی شہزادی نو پتہ چلیا، شہزادی کہنے لگی ابا جی اے دولت مینوں نہیں چاہیے، جیڑی دولت مینوں چاہیے سی نا، جس دولت دی میں شیدا ہوئی ہوں، جس دولت تے میں مر مٹی ہاں، ابا جی وہ جیب وچ نہیں، یہ پیشانی وچ ذرا ویکھو بھائی نال لوک بیٹھے ایسا نہ بیٹھے کرو، وہ پیشانی دے اندر ہے۔ حضرات اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال عقد ہویا، آپ نے اپنی رفیقہ حجات نے فرمایا مینوں رب کی طرف حکم آ گیا کہ ملک شام ول جا، تو تہاڈا کی ارادہ ہے؟ تو میں کیا پیارے تیرے ارادے نال ہی ارادہ ہے نا، تہاڈے ارادے نال ہی ارادہ ہے۔ حضرات آپ فرمان لگے تیرے باپ نے شاید میرے نال تینوں جان دی اجازت نہ دے، حضرت سارا خاتون فرمان لگیاں جب میرا باپ تہاڈے حقوق تے مینوں ڈکے گا نا تو پھر باپ دی اجازت لین دی لوڑ کوئی نہیں، ہن جی تہاڈے نال چلاں گی۔ حضرات باپ کو اجازت لئی باپ نے بھیجیا، حضرت سارا خاتون چلیاں۔ پچھلے جمعے عرض کیتا کہ مصر دے بادشاہ نے روکیا، جڑے ویلے انہیں روکیا توجہ کرنا، انہیں حضرت سارا خاتون وال ہاتھ بدایا، ہاتھ شل ہو گئے، آپ دا مقام عزت عظمت رفت بلندی دیکھ کے بادشاہ نے حضرت سارا کو معافی بھی منگی تے نال انعام دے طور پہ حضرت بی بی ہاجرہ بھی پیش کیتیاں کہ انہاں نوں نال لے جاؤ۔ حضرت سارا خاتون 10 قدم ٹریا، طاہر صاحب سر پیچھے مڑیا، فرمایا بادشاہ گل تے دس، اور تیرے کوئی بڑیاں کنیزاں سن، اینوں کیوں میرے نال دتا ہی، اینوں کیوں انعام دے اندر پہ دینا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا پاک دامن خاتون بات یہ ہے کہ جس طرح میں تیرے والا ہاتھ بدایا تو میرا ہاتھ شل ہو گیا نا، انجی میں ایک بار یہ والا ہاتھ بدایا سی میرا ہاتھ شل ہو گیا تو مینوں اج خیال آیا جنی پاک دامن تو ہے انعام نہیں تو تینوں پاک ہی دینا چاہیے، اتنی پاک دامن تو ہے انعام نہیں تو تینوں اتنا ہی پاک ملنا چاہیے نا۔ حضرات نالے اے او دا حکم سی، اے او دا تسلسل سی کہ اوہی حضرت حاجرہ خاتون نے کہ جنہ دی نسل وچوں تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرات آپ دونوں پاک بیبیاں نو لے کے تے کنعان دی طرف چلے، حکم آ گیا ابراہیم جی مولا، فرمایا ذرا ایک باری نمرود نو پھر پوچھ لو، نہیں ماننی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو لا گئے، فرمایا پڑھ، آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ حضرات ذرا غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ، نمرود غصے میں آ گیا، کہنے لگا نا تو مینوں پڑھا رہی ہے، میری گل سن لے ابراہیم،
اگے میری حکومت فرش تے میں لگا ورشا تے بھی حکومت کرن ماد اللہ جڑے ویلے بات سنی رب دا خلیل جوش چا گیا غصے میں چا گئے آواز آئی نانا خلیل جیڑی تیری ڈیوٹی ہے تو ہو دے اگو اے جانے میں گرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود حیا کر بیمانا حیا کر لینا جتھے وہ غفار دی شان رکھن والا ہے اوتھے وہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے او دے عذاب کولوں ڈر او دی للکار کولوں ڈر او دے غضب کولوں ڈر جناب والی نمرود کہن لگا اگے میں فرش تے حکومت کر رہا ہوں میں عرشاں ول بھی جا رہا آپ نے فرمایا عرشاں ول کیویں جانی جناب والی نمرود کہن لگا میں لگا دا بندوبست کرن میں آسماناں دی طرف اڑان کراں گا آسماناں دی طرف جاواں گا آپ نے فرمایا کیویں جائے گا کہن لگا میں 4 گدھا جناب والی گدھ جڑی جناب اے گوشت کھاندی ہے اے جناب والی گندا مندا گوشت کھان والے کہن لگا انہاں نو پالاں گا انہیں 4 جناب والی گدھاں نو جناب والی پالیا پال کے بڑی بڑی خوراک بڑی بڑی جناب والی انہاں دی پرورش پیا کردا ہے جڑے ویلے پل گئیاں کسے نے پوچھیا نمرود کیویں لے کے جائیں گا کہنے لگا انج کرنا جناب والی بیٹھ گیا میٹنگ کی تھی میٹنگ میں شیطان بھی آ گیا کہنے لگا نمرود جے آسمانہ دی طرف جانے ایک تابوت لے تابوت وچ پئی بہ جا سارے کونیاں تے انہاں نو بن دے سامنے انہاں دے گوشت لٹکا دے جڑے ویلے گوشت نو لین لئی اے اڈن گیا تینوں بھی لے کے اڈ جان گیا بلندی ول جان گیا جدوں تو بلندی ول جائے گا پہلو تینوں زمین نظر آئے گی پہاڑ نظر آؤ گے فلک وہ سمارتا نظر آؤ گیا پھر اچانک جدوں تینوں انج لگے کہ تھلے پانی پانی ہے انج لگے تھلے پانی پانی ہے تو سمجھ لئی کہ پہلے اسمان بھی آ گیا ہے پھر کمان وچ تیر رکھ لوی ماذ اللہ خدا ول چلا دئی نمرود کہن لگا انج کراں گا حضرات چارے نکراں تے بن لیا گیا وہ سامنے گوشت لٹکایا گدھا لگیاں گوشت کھان اڑان پکڑی تابوت ہوا دے اندر جڑے ویلے تابوت ہوا ول نکلیا ہوا دے اندر جا رہی ہے نمرود نے دیکھیا بلندی ول جا رہا جناب والی نمرود نے کمان کڈیا او دے وچ تیر رکھیا آسمان ول چھوڑیا او دیا قدرتاں مسکرا پڑیا آواز آئی ویکھو چلا کردا کیے مولا اینو پکڑ لے فرمایا انج نہیں پاویں دشمن آوندا تے رحیم دے دروازے والا ذوق نال نعرہ ماریا کرو حضرات ذرا غور کرنا جن ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ خدا دے دشمن جناب والی آسمان ول ٹریا بلندی تے جڑے ویلے پہنچیا جناب والی نے کمال دے اندر تیر رکھیا جڑے ویلے تیر رکھیا نمرود نے تیر چھوڑیا آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل فرمایا تیر پکڑ لے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا ساڈے در تو خالی نہیں رہنا فرمایا ساڈے در تو بولنا
ذرا پیار نال کہہ لو سبحان اللہ. جتنی جتنی خلیل اللہ نال محبت ہے وہ بولے کہہ دو ذرا سبحان خلیل ساڈے کمال ہوئے اسی دشمناں نال وی کیویں رہنے ہاں. حضرات جڑے والے ابراہیم علیہ السلام نے مالک دا نظام ویکھیا آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل فرما تیر نمرود دا پکڑ لے اینو خالی نہیں جانا چاہیے. یا اللہ کی کراں فرمایا تیر نمرود دا لے جا لے جا لے جا. یا اللہ کدھر لے جاواں فرمایا مچھلی دا خون لا گلیا خون لا گلیا. جڑ ویلے مچھلی دا خون لگا مچھلی تڑپ اٹھی عرض کیتی مولا بے قصور غلطی کیتی کوئی نہیں گناہ کیتا کوئی نہیں جے مار نہیں تے آپ مار سزا دینی تے آپ دے جے مار کٹائی کرنی تے آپ کر دشمناں دے تیر کیوں مروانا آواز آئی مچھلی ہے چپ کر جا اج تینوں ایسا مقام دین لگیا اج تینوں انج دی عزت دین لگیا. یا اللہ کیے فرمایا ہر جانور ذبح ہوئے گا تکبیر پڑھی جائے گی پھر حلال ہوئے گا. فرمایا نہ تکبیر پڑھن گے نہ ذبح کرن گے حلال حلال. حضرات ذرا غور کرنا عرض کی یا اللہ مار نہیں دے آپ مار. یار میرے ذوق نال ذوق لاؤ ذرا بولیا کرو پیار دے نال. عرض کی یا اللہ مار نہیں دے آپ مار. فرمایا ویکھ تے صحیح فرمایا ویکھ تے صحیح مقام کیڑا دین لگا. یا اللہ کیڑا فرما تینوں قیامت تائیں حلال قرار دے قیامت تائیں حلال قرار دے دتے جبرائیل جی جلیل. فرمایا ذرا مچھلی دا خون لگا میرے ویلے تیر نہ لگا خون. غور کریا جے جنہ کھادا بھی او دا پر انکار کیتا اونے نعمتاں نوں لے کے بھی انکار کیتا. اوے انہاں نال تیرا پیار پیا ورت لے تے جنہ جانا محمد پاروں دتیاں ہون کیا. حضرات ذرا غور کرنا جڑ ویلے جناب لالی تیر نو خون لگا تیر واپس آیا نمرود نے پکڑیا بڑا کہکا ماریا آندا ماد اللہ اگے فرشاں دی حکومت او ابراہیم نو بلا ابراہیم جد خدا دیا تو گلا کرنے ماد اللہ اجمعین ختم کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یخرج الحی من المیت فرمایا حیاتی بھی ہوئی دین والا موت بھی ہوئی دین والا فرمایا حیاتیاں بھی ہوئی ونڈ لے فرمایا پیدا بھی ہوئی کر دے پر آپ کسے جو پیدا نہیں ہویا فرمایا موت بھی ہوئی دین لے پر انہوں موت نہیں ہونی. حضرات جڑے والے نمرود نے تیر پکڑیا وہ گوشت نو تابوت دے تھلے لٹکا دیتا وہ کڈا دوبارہ پلٹیا گوشت لین لئی تابوت زمین والا آ گیا. جڑے والے تابوت زمین والا آیا نمرود زمین بھی آ گیا بڑا جناب والی للکاریا بڑا کہکا ماریا آندا ابراہیم لے تیرے خدا نو تے میں مکا دیتا ہے انہوں دے لشکر نو بھی میں لگا مکان. آپ نے فرمایا ظالم او دے لشکر دا تے پتہ ہی نہیں کنا فرمایا او دے
لشکر دا تے پتہ ہی نہیں کہ لشکر کتنے. حضرات ذرا غور کرنا. راویہ نے وقت لکھ لیں 60 سال تک جناب والی نمرود فوجاں اکٹھیاں کردا رہیا. شرق وچوں بھی فوج، غرب وچوں بھی فوج، ہند وچوں بھی فوج، ترکستان چوں بھی فوج اکٹھیاں کردا رہیا. سارے نو ذرہ پوا کے ذرہ پوش فوج اکٹھی کیتی. 900 کوس تے جناب والی فوج دی چھونی پھیلی ہوئی ہے. اتنی افواج. ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود ایک کادیاں تیاریاں نے کہنے لگا تیرے خالق دے نال، تیرے خالق دے لشکر دے نال جنگ کرن لگا. نہ اپنے فرمایا لینا پیدا جا ولو مادا بلاوی. فرمایا اگیو دی رہی نہیں ویکھیا، اگیو دی وفار دی شان ویکھیا. ہن دا ویلا آن والا ہے جدو جباریت دی شان دی آن والی، قہاریت جناب والی روب تے آن والی. نمرود بعد آیا پر نمرود نہ جناب والی بعد آیا. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے میرے اللہ ربنا میرے رب اے میرے اللہ ویکھ لے لائن حد تو پار کر گئے، لائن لگے نکل گیا ہے. آواز آئی خلیل کی جانے عرض کی تھی مولا ہن اینو جواب دے. آواز آئی فرشتوں تیار ہو یا اللہ کی کریے. فرما کو کعب دی سرزمین تے جاؤ اوتھوں جا کے ایک سوراخ کھول دیو. یا اللہ کی دا فرما مچھراں دی موج دا. یا اللہ کی دا فرمایا مچھراں دی فوج دا جناب والی ایک سوراخ کھول دیو. مچھراں دی فوج دا سوراخ کھول دیو. یا اللہ کتنے مچھر نکالنے نے. فرما ویکھو نمرود دی فوج کتنی ہے. عرض کی دی یا اللہ 60 لاکھ بندے. آواز آئی صرف 60 لاکھ مچھر کڑنا ہے. یا اللہ یہ فوجی ہے اے مچھر ہے. آواز آئی یہ تے دسنا جانا کہ ہر شہر حضرات ذرا غور کرنا پیار میں ذرا کیا دو یار سبحان اللہ. حضرات غور کرنا رکی دی یا اللہ کتنا مچھر. فرمایا 60 لاکھ. کتنا 60 لاکھ مچھر. عرض کی تھی یا اللہ 60 لاکھ. آواز آئی ہاں. جن میں جناب نمرود نے اپنی افواج نو ویکھیا بڑایا کر کے چلنے پیا. ابراہیم علیہ السلام عاجزی دے نال کھڑے کہنے لگا پریشان ہے. فرمایا نہیں انتظار وچ کہنے لگا پریشان ہے. فرمایا نہیں انتظار وچ پوچھیا کا دے انتظار وچ. فرمایا تیرے عذاب دے انتظار وچ کہ عذاب تیرے ول آ رہا ہے. نمرود کہنے لگا اتنی بڑی فوج ہے کون میرا مقابلہ کرے گا، کیڑا فوجی آئے گا. فرمایا او فوج جدا نام مچھر، جدا نام مچھر تیرے نال آ کے مقابلہ کرے گی. حضرات جنابی والی اچانک نمرود نے ویکھیا کی دیکھ لے آسمان سے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا. جنابی والی ہوا چلی ہے، ہوا دے نال
نال ایسی جناب والی مچھر پورے جہان سے کھا گیا تھلے نمرود دی فوج دی تلواراں دی گھنک جناب والی نیزیاں دی بلندی تیراں دی برسات نمرود کہن لگا ہوشیار ہو جاؤ فوج آ گئی ہے جناب والی کماناں وچ تیر آئے میاناں وچوں تلواراں باہر آئی ہوا وچ نیزے لہرائے ابراہیم فرمان لگے او نمرود نہ اج تیر کم آونے نہ تلوار کم آونی ہے نہ نیزا کم آونا اج کم آونا ہے او دا کرم کم آونا ہی ہور نمرود آیا جی تلوار کم آئے گی نہ نیزا کم آئے گا نہ جناب والی تیر کمان کم آؤ گے اج دا کرم ہی کم آئے گا جڑے بڑے جناب اتنی گل کی مچھر آ گئے آواز مچھر آ کے جناب والی چکر لگا رہے آواز آئی رب العالمین کی طرفوں اور مچھروں جی مولا فرمایا جدی خوراک اج دی خوراک نمرود دے سپاہی نے یا اللہ کی کریے فرمایا ایک مچھر ایک بندے پہ دے جاؤ ایک مچھر ایک بندے پہ دے جاؤ یا اللہ حکم ہوئے فرمایا نہ آنکھ روے نہ کم نہ نک روے نہ زبان نہ ہاتھ روے نہ پیر نہ وال روے کوئی شے نہیں رہ جانی چاہیے گوشت دے گوشت رہ گیا انہاں ظالماں دی ہڈی دا ذرہ بھی نہیں رہ جانا چاہیے جناب والی مچھر دی اتنی آواز زمانے تے جناب والی زلزلہ طاری ہو گیا زمانے تے سناٹا چھا گیا ایک کیڑی فوج آ گئی ہے ایک کیڑا عذاب آ گیا مچھراں دا اتنا شور کہ جناب والی کچھ فوجی شور دے خوف دی وجہ تو عذاب ہے کچھ مچھر نے پکڑ لیا راویاں نے وقت نے لکھیا مچھر نے ایک فوجی دا دماغ باہر کڈ لیا نہ گوشت رہا نہ اکھ رہی نہ کن رہے نہ زبان رہی نہ سر دے وال رہے نہ ہاتھ نہ پیر وجود کا کوئی ماس نہ رہ گیا کوئی ہڈی نہ رہ گئی جڑے والے جناب والی فوج ملیا میٹ ہو گئی نمرود نے محل وال دوڑ لائی او مچھراں دی فوج دا سردار سیرت نگار لکھ دے نے جڑا مچھراں دی فوج دا سردار مچھر دی او دی یہ حالات نے او دا ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں ایک پیر بھی کوئی نہیں ایک اکھ بھی کوئی نہیں کن کوئی نہیں ہر آزاد اندر نقصے عرض کیتے میرے اللہ ایدی سردار بنیا پھر دے منو تو سردار بنایا ہے دیا دی اجازت دوے آج دی موت سے میں جا لگا آواز آئی جا یا اللہ منو آج ڈیوٹی لا اے بڑا اپنی خدائی دعوے کر دے گیا میرے اللہ آج حکم کر کے میں جاوا آواز آئی ذرا جا اینو میں دستا ان اللہ آوے کل شیء قدیر ہاتھ نہیں کھڑے کرنے کچھ منہ بھی آخنا ہے بھائی رمضان اگے آ جاؤ پورا آ جاؤ نماز لے ٹر جائے گی پیار نظر سارے کیا دیا سبحان اللہ توجہ ہے عرض کیتی یا اللہ حکم فرما اے بھی سردار بنیا پھردا پر میں تیری بھیجی فوج دا سردار ہاں جڑے والے نمرود دوڑیا مچھر پیچھے پیچھے نمرود اگے آواز آئی نمرود دوڑ آواز آئی دوڑ 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 نمرود دوڑ لے
مروان تے آواں جدو میں مروان تے آواں ذرا دوڑ جڑے ویلے جناب والی نمرود دوڑیا محل دا دروازہ کھلیا نمرود بے سایہ ہو کے اپنے جا کے جناب والی پلنگ تے ڈگیا اپنے بیڈ تے ڈگیا بیوی نو آواز ماری آندا اڑایا اتنی گل کیتی بیوی آ کے بیٹھی ہے او مچھر جا کے نمرود دے سامنے بہ گیا نمرود بیوی نو کہن لگا اڑایا 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 بیوی کہن لگی کی گل بڑا بے سایہ کہن لگا اے فوج مچھر وال اشارہ کیتا آندا ایڈی ایڈی فوج آئی ہے بولو بولو ذرا پیار نال یار پیار نال ذرا کیا آندا ایڈی ایڈی فوج آئی ہے اے بیٹھیا ایڈے ایڈے مچھر آئے نے میری 60 لاکھ دی فوج نو ملیا مٹ کر کے رکھ دیتا ہے انہاں دیاں ہڈیاں بھی نہیں لبیاں اتنی گل کیتی نمرود مچھر تے ہاتھ رکھن لگا آواز آئی اٹھ جاؤ جلے والے مچھر اٹھیا نمرود دے نک دے اندروں دی دماغ دے اندر گیا جڑے والے دماغ دے اندر مچھر نے ٹکر کٹیا آواز آئی نمرود ہونا ہوئی جو میں جانو جڑے والے جناب مچھر نے ٹکر کٹیا آواز آئی نمرود اویخ میری اگنی گئی فوج جڑے والے مچھر نے ٹکر کٹیا نمرود سر دیواروں میں مارے کدے زمین تے مارے آواز آئی خلیل جی مولا فرمایا میں پھر بھی خالق 70 ماواں جتنا مینوں بندے نال پیار ہے جا جا جے ہن من گئی مدارے میں معافی دے دیاں گا آواز آئی بولو بولو میرا پیار دے نال آواز آئی جا جے ہن من گئی اللہ دی قسم جے نمرود اینا کچھ کر کے بھی معافی منگے وہ معافی دے چھڑ دے پھر جڑا محمد دا کلمہ پڑھ کے او دا وسیلہ دے کے معافی منگے وہ اگے آندا بندیاں میرے یار دا وسیلہ لے کے میرے بوئے تے آ جا میں تیرے ابول نہیں رکھاں گا محمد صدقے جڑے والے جناب والی ابراہیم علیہ السلام پہنچے ٹائم پورا ہو گیا توجہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے آپ نے جا کے کیا نمرود ہن کلمہ پڑھ لے نمرود کہنے لگا جا جا تو کون ہے تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام غصے چ نہیں آئے فرمایا نمرود دی آنکھیں تیرے محل دی ہر شے ایک گواہی دے کہ میں کون ہوں وہ کون ہے آنکھیں تیرے محل دی اصل بھائی تیرے محل دی ہر چیز ایک گواہی دے کہ میں کون ہوں وہ کون ہے اتنی گل کی تھی جناب والی ہر شے چوئی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین آپ نے فرمایا کہ آکے تے میں آواز دیا جڑے ملے جنابی والی ادھروں بھی یہی آواز ادھروں بھی یہی آواز کیڑی آواز لے الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین اے آواز آ رہی ہے نمرود نے نوکروں بلایا آندا ہر شے اٹھا کے دریا وچ چھٹ دیو دریا وچ چھٹ دتی گئی آپ نے فرمایا نمرود جے آکھے تیرے محل دیاں کھڑکیاں تیرے محل دے دروازے تیرے محل دے در و دیوار اے ستون ہر شے گواہی دے کہ میں کون ہر شے گواہی دے کہ میں کون پھر آواز آئی
برباد ہوئی. ہر دروازے تو ہر کھڑکی جو بھائی رمضان صاحب ہر ستون چو ہی آواز آ رہی ہے, ہر دیوار چو ہی آواز آ رہی ہے, ہر پتھر دے ذرے چو ہی آواز آ رہی ہے. نمرود کہنے لگا اینو ڈھا دیو, اینو ختم کر دیو, ملیا میٹ کر دیو. میرے ویلے ملیا میٹ کیتا. نمرود ہسیا کہنے لگا ہن کیڑی شے باقی بچی ہے جڑی تیری تے تیرے رب دی گواہی دے گی. آپ نے فرمایا نمرود اے جڑا وجود دے اتے کپڑا پائی پھرنا گواہی دے گا. بولو تو صحیح, ایک گواہی دے گا. چلا حضرات ذرا غور کرنا. نمرود کہنے لگا میں مال بھی دریا میں چھڑا دیتا ہے, اے عمارت بھی ملیا میں کرا دیتی ہے. دس جڑی ان گواہی دے گی اپنا فرما نمرود جڑا تیرے تن دے کپڑے اے ان بولے گا, اے بولے گا خلیل نے شہادت دی انگلی کی تھی اور میں بول اور نمرود دے تن تے رہن والے کپڑے بول میں کون آواز آئی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین و ابراہیم رسول رب العالمین. آواز جبرائیل آ گئے. لیکن پیارے خلیل ایسا نہیں جو مننا, پیارے خلیل ایسا نہیں مننا. دو بندے ہی نہیں مننے, نہیں تو کئی کافروں نے موت کے وقت ایمان نو قبول کیتا ہے. ایک نمرود نہیں منیا, ایک میرے آقا دا دشمن ظالم ابو جہل نہیں منیا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب ابو جہل دی میں گردن لان لگا نا, مجھے کہنے لگا مسعود گل سن لے جی. آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگا جدوں میں معاذ اللہ محمد ربی نو اپنا دشمن منیا نا, موضوع تو لے کے آج تک یہی آتا ہے کہ اللہ دا رسول نہیں. راویاں نے وقت نے لکھا ہے جدو قیامت والے دن لفظ سنیا جی جہاں قیامت کا ہوئے گا, میدان حشر دا ہوئے گا, نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا, ادو بھی اللہ فرمائے گا میرے محبوب دا مؤذن بلال کتنے گیا ہے؟ بلال کتنے گیا ہے؟ بلال نو بلاؤ. بلال آئے گا, آواز آئے گی اگے ازانا تو اور گلیاں چ پڑھتا رہا, اگے ازانا کسی اور میدان چ پڑھتا رہا. بلال اج ادان پڑھ, اج مصطفیٰ بھی ایسے ہی ہے, خدا بھی ایسے ہی ہے. واہ بلال تیری عظمت تو قربان جا, تیرے پیروں کی لگی دور دے ذرے تک قربان جا. جب ویلے بلال اذان پڑے گا, بلال ایسے پہنچے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان 1,24,000 نبی صحابی اولیاء غوث قدرت افضال اوتاد اپنے پرائے ابو جہل ابو بکر عمر عتبہ شیبہ عثمان غنی علی سارے اتھے ہون گے. بلال پڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو جہل ادو بھی نہیں منے گا, ادو بھی آکھے گا کہ اللہ دا رسول نہیں. آواز ہے کہ ظالمہ تیرا دل اتنا پلیت سی کہ میں چاہیا ہی نہیں کہ تو میرے یاد مان لے. حضرات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی ڈیوٹی لگ گئی, نمرود دے دماغ مچھر کمے, نوکر ڈنڈے مارے, ایک چھتر مارے, ایک ڈنڈا مارے, دوجا چھتر مارے, نوکر مار مار کے تھک گیا. ایک نے تو جناب والی انج دا وار کیتا, انہیں کیا کہڑے سیاپے نو سانو نال پھڑا چھڑیا. انہیں جناب والی او دے نوکر نے اس طرح دا وار کیتا کہ نمرود دا دماغ باہر آ گیا. حضرات محترم آواز آئی ہر شاید خالق میں ہی ہوں, ہر چیز سے قادر مطلق میں ہی ہوں, اور ملکہ سے حکومت دین والا بھی میں ہی ہوں, لین والا بھی میں ہی ہوں, پوری کائنات سے حکومت میری ہے. حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نمرود مر گیا. سارے نمرود کے شہر میں رہن والے نے خلیل اللہ کے دامن نو پکڑ کے کلمہ پڑھیا, حضور اتنے تسی حکومت فرماؤ. فرمایا اتنے میں حکومت نہیں, حکومت کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا مصر کی سرزمین بادشاہ کی سرزمین ہے, میں اتنے رہنا پسند نہیں کراں گا. شام کی سرزمین نبیاں کی سرزمین ہے, میں اتنے جانا پسند کراں گا. حضرات انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ پیش کراں گا. وما علینا الا البلاغ.